کبھی کبھی نا ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی ساری باتیں نا دوسروں کو بتا دیتے ہیں، پھر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے جب ہمارا دکھ ذرا کم ہو جاتا ہے، ہمیں ہوش آتی ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ۔ کیونکہ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا دکھ کم کرنے کے لیے جذباتی پن میں اپنوں سے ہی اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں نا، ان کو بتا دیتے ہیں اپنا سارا کچھ، تو پھر وہی پلٹ کے جب تانا بنتی ہیں نا، تو پھر ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی۔ اصل میں نا ہم خود ہی اپنے آپ کو نا وہ لوگوں کو اپنی ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے گھر گھر جا کے نا ہمیں نشر کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، 4 لوگ 40 باتیں، 400 افواہیں، آپ کس کس کا منہ روکو گے۔ پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا دوسروں کو چپ کروانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں، جو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ ہم اپنا خود ہی تماشا بنا رہے ہوتے دوسروں کے سامنے۔ تو آج کی ویڈیو میں وہی آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکی ہو تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور لاسٹ پہ آپ نے اپنی رائے کمنٹ کر کے مجھے لازمی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے دل سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اچھے اچھے کمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گی انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایسی کون سی غلطی ہیں کہ ہم دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنی ساری باتیں کھول کے دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر وہی باتیں ہمارے لیے تانا بنتی ہیں، وہی باتیں کر کر میں پھر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب پلٹ کے ہمارے تک آتی ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کا ہسبینڈ، آپ نے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو آپ کے شوہر سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں نا، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کی اچھی عادتیں، اس کی بری عادتیں، وہ آپ نے کمرے سے باہر نکل کے کسی سے نہیں شیئر کرنی۔ دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں گے ابھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا ہسبینڈ اچھے طریقے سے نہیں کما رہا، اور آپ اپنے امی ابو کو جا کے اپنے بہن بھائیوں کی ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، یا ایک یہی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں میری مدد کر دیں گے، آپ وقتی طور پہ تو ان کی مدد لے رہے ہو، لیکن آپ یہ سوچو کہ کل کو جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، یا آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا کہ آپ خود کمانا شروع ہو گئی، تو پھر وہی باتیں نا، وہی چیزیں پلٹ کے جب آپ کے لیے تانا بنے گی نا، آپ کے بچوں کے لیے تانا بنے گی، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ آج کل کا ماحول پتہ کیسا ہے کہ جو بیٹی زیادہ کھاتی پیتی ہے نا، اس کی زیادہ قدر ہے۔ جو اس کے حالات ذرا سے ایسے کمزور ہوں، جس کے حالات تنگ ہونا، ابھی شوہر اتنا زیادہ سیٹ نہ ہو، اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی، اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، تو پھر اپنی عزت کیوں کم کروانی ہے؟ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ جاتے ہو، ٹھیک ہے، ایک سوٹ آپ کے بچوں کو لے دیا، ایک سوٹ آپ کو لے دیا، اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کے پاس 2 سوٹ ہیں تو آپ عزت کے ساتھ ان 2 سوٹ پہ گزارا کر لیں، آپ نے تیسرے کا لالچ کیوں کرنا ہے؟ نہیں ضرورت نا۔ اگر آپ کے پاس ایک سوٹ ہے تو ایک ہی دو کے دوبارہ وہی پہن لیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی۔ آج آپ کے حالات برے ہیں، کل کو آپ کے حالات ٹھیک بھی ہونے، تو گھر گھر جا کے اپنے حالات کا رونا رو کے دوسروں کی ہمدردیاں صرف اتنی کی دیر ہے جتنی کی دیر وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ اٹھ کے وہاں سے گئی ہیں، ایک سے بات شیئر کر دوسرے کو بتا، تیسرے یار اس بیچاری کو تو یہ حالات ہے، وہ بیچاری تو ایسے گزارا کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بیچارہ کیوں ثابت کرنا ہے؟ کسی نے آپ کو دے دینا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ آج کا زمانہ پتہ کیا ہے؟ اگر سگے بہن بھائی بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں نا، وہ وقتی طور پہ تو آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ 7-10 لوگوں کو بتا کے پھر آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کو نیچا کیوں دکھانا ہے؟ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک بار اپنے گھر میں جا کے نا، اپنے میکے میں جا کے کوئی مدد لے آئی ہیں نا کسی بھی چیز کی، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی بھی وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا، ایک وہ لحاظ ہوتا ہے، ایک شرم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتہ کیا بولا جاتا ہے؟ کوئی نہیں، تم وہاں سے لے آؤ، تم اپنے امی ابو کو بول دو۔ تو پھر کب تک آپ جا کے بولو گی، اور کب تک آپ کے امی ابو اس چیز کی آپ کی مدد کریں گے؟ پھر نہیں کرتے وہ، ان کو بھی پھر یہ لگتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے، یہ اپنے شوہر کو کہنے کی بجائے، اس کو کام پہ لگانے کی بجائے، اپنے حالات خود ٹھیک کرنے کی بجائے، یہ تو روز منہ اٹھا کے آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آنا ہے کہ آپ کو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا، آپ کو دیکھ کے دور سے کہہ دینا ہے یہ تو اس کام کے لیے آئی ہے۔ اور اگر وہی آپ اس کا الٹ کرو گے نا،
کہ اگر آپ کے ہسبینڈ نے کچھ بولا بھی ہے کہ اپنے امی ابو سے مانگ لو، میں نے تو اپنے امی ابو کے سامنے آپ کی اس طرح عزت بنائی ہوئی ہے، میں تو ان کو بتاتی نہیں کہ میرے حالات یہ ہیں، میں تو بتاتی نہیں ہوں کہ میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتی ہوں، میں تو وہاں پہ یہ شو کروایا ہوا ہے میں نے کہ آپ تو بہت اچھا کما سکتے ہو، آپ اچھا کماتے ہو، میں بہت عیش کر رہی ہوں، میں نے تو آپ کی یہ عزت بنائی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کو بھی لگتا ہے کہ نہیں واقعی میری ایک عزت ہے میرے سسرال میں، تو میں نے نا اس کو نہیں بھیجنا مانگنے کے لیے، یا میں نے اب اگر اس نے یہ چیز بول دی ہے تو کہیں نہ کہیں شرم آئی جاتی ہے نا انسان کو کہ میں نے اب اس سے بھی بہتر اپنے حالات کرنے، خود کو سیٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر آپ کو اس چیز کا بھی آپ نے اندازہ کیا ہوا، آج کل جو فون ہے نا، یقین کریں کہ بہت سی سسٹرز ایسی ہیں شادی کے بعد ایک ایک رپورٹ دینی ہے اپنے ماں باپ کو، ایک ایک رپورٹ، ایک ایک سیکنڈ کی بات کرنی، آج ہم نے کھانے میں یہ بنایا، آج ہمارے گھر میں یہ آئے، میری نند تیار ہو کے وہاں پہ گئی تھی، میرے گھر میں یہ مہمان آئے، ایک ایک اچی بچی ہر چیز بتانی ہے۔ دیکھیں، اتنا اپنے گھر کو اپنے آپ کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے امی ابو کے گھر میں آپ کی بھابھی بھی تو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اتنا سارا کچھ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، کبھی کبھی رابطے ہوتے تھے، تو بہت سی چیزیں نا ایک انسان نا اپنے اوپر سہ جاتا تھا، برداشت کر جاتا تھا کہ اب کبھی ملے تو پھر ہی بتانا ہے، اور جب تک ملتے تھے نا تب تک حالات ٹھیک ہو جاتے تھے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابھی ادھر کوئی ہوا ہے اسی ٹائم دوسروں کو فون کر کے بتا دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کچھ بتا دیا، اور پھر اپنا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ تو کام کرنا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے مشورے پہ انسان چلتا ہے، اور پھر چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے سسرال والوں کی ہر بات، اگر فرض کریں کہ آپ کی ساس کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو یہ چیز بتانے والی نہیں ہے، آپ نے جس کو بھی بتانی ہے وہ اپنے دماغ کے حساب سے آپ کو مشورہ دے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات ویسے نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہوں، آپ نے دوسرے کے مشورے پہ عمل کر لی ہے، حالات مزید خراب ہو گئے، پھر آپ جس کو اپنے دوست کو یا کسی کو بھی اپنی ساس کے بارے میں، اپنی نند کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس نے آ کے آپ کی جگہ تو نہیں نا وہ حالات ٹھیک کرنے، ان کے رویے ٹھیک کرنے، زیادہ سے زیادہ کیا کرنے، مشورے دے دینے۔ پھر آپ اپنے دماغ سے نہیں چلو گے، پھر آپ دوسروں کے دماغ سے جب چلو گے نا تو آپ کی چیزیں صحیح ہونے کی بجائے بھی خراب ہو جائیں گی۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی آپ جس بھی تکلیف کو سہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہر چیز دوسروں کو بتا کے اپنی ہی انسلٹ کروا رہے ہو نا، کہیں نہ کہیں خود کو کمزور ثابت کر رہے ہو نا۔ کسی نے آپ کی جگہ آ کے وہ حالات تو نہیں نا برداشت کرنے، آپ اپنے امی ابو کو بتا دیتے ہو، اپنے بھائیوں کو بتا دیتے ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سمجھوتا کرو، کمپرومائز کرو، یہی کہہ کے سمجھا کے بھیج دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ تو پھر کیوں بتانی ہے اپنے گھر کی ساری چیزیں، اپنا تماشا خود ہی کیوں بنوانا ہے؟ اپنے گھر میں رہ کے خود برداشت کرو، خود مقابلہ کرو ہر چیز کا، ہر حالات کا، لوگوں کا، ہر چیز کا۔ اتنی تو کیپیسٹی ہونی چاہیے نا کہ ہم ہر چیز کو خود برداشت کر سکیں۔ اچھا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ تکلیف دوسروں کو بتانے سے کم ہو جاتی ہے اپنوں کو بتانے سے، میں آپ کو ایک حل بتاؤں اس چیز کا۔ اگر آپ کو بہت مایوسی ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لو۔ آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی کزنوں میں کوئی نہ کوئی تو ایسی ہوگی نا جو آپ سے بھی برے حالات برداشت کر رہی ہے، اس کا سسرال بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر حالات برے ہیں تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لو، ان سے بات کر کے دیکھ لو، آپ کو یقین کرو کہ دل میں ایک سکون ہو جائے گا کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ یقین کریں کہ آپ اپنے آس پاس نکل کے اپنی باتیں کسی کو بتائے بنا اگر دوسروں کی سنو گے نا تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا میں صرف ہم اکیلے ہی نہیں ہیں جو برداشت کر رہے ہیں، ہر دوسرے گھر میں یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کا ہسبینڈ اچھا کما رہا ہے تو سسرال والے اچھے نہیں ہیں، اگر سسرال والے اچھے ہیں تو ہسبینڈ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، ہر انسان نہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ عورتیں ایسی بھی میں نے اپنے آس پاس دیکھی ہیں، یقین کریں کہ شادی کے بعد نا ان کا ہاتھ پیچھے ہی رہتا ہے، گھر والوں سے مانگ لیا، امی ابو سے مانگ لیا، اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے امی ابو ہے نا زیادہ اچھا افورڈ کر سکتے ہیں ہر چیز کو، اپنی خواہشیں بہت زیادہ کر لیتی ہیں، پھر شوہر اگر پوری نہیں کر سکتا تو وہ خواہشیں آ کے ماں باپ سے پوری کروانی ہے، ماں باپ کے گھر میں ایک فساد، بھابھی کے ساتھ بھائیوں کو دور کر دیا، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔
ایسی عورتوں کے گھر نہیں بستے، یقین کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ایک چیز تانے میں آ جاتی ہے، ہسبینڈ کو تانا دے دیا، تم مجھے کیا دیتے ہو، تم سے مجھے کیا ملتا ہے، میں تو ہر چیز اپنے امی ابو سے لے کے آتی ہوں، تم تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ تانے میں آ جاتی ہے، پھر وہ مقابلے میں آتی ہیں، وہ ضد میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ اس چیز کو سمجھ لیں، جو آپ کے امی ابو کے گھر میں تھا وہ ان کا نصیب ہے، آپ کی بھابھیوں کا نصیب ہے، آپ کے بھائیوں کا نصیب ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کے جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی آپ کے گھر والوں کا ماحول ہے، وہ آپ کا نصیب ہے۔ آپ نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، نہ کہ لوگوں سے جتنی آپ مدد مانگو گے نا، چاہے وہ آپ نے بات ڈسکس کر کے کوئی مشورہ ہی لے لیا، لوگ صرف تماشا بناتے ہیں، چاہے وہ کوئی اپنے چاہے غیر ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، آپ کا سسرال ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، آپ کا ہسبینڈ اچھا کماتا ہے، تو بھی کسی کو نہ بتائیں۔ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی اپنی جتنی آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں نا، اتنی چھپا کے رکھ سکیں۔ ایسی نظر بھی لگ جاتی ہے کہ انسان کو ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو، اپنی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو اپنی خوشیاں بھی اتنی زیادہ، اپنے اچھے حالات بھی کسی کو نہ بتائیں، اپنے برے حالات بھی کسی کو نہ بتائیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اپنی زندگی میں خود ہی پریشانیاں لے کے آتے ہیں، اور وہ پریشانیاں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دکھ تکلیف دوسروں کو بتا دیتے ہیں، پھر وہ دکھ تکلیف تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، گھر گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، جو نہیں دوسروں کو بتانے والی ہوتی۔ اسی کے ساتھ اپنی اپی کو دے اجازت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہوئے، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔